جو کیمپین چل رہی ہے فاؤنڈرز کارنر کی، اسی کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں ہم آپ کے لیے. اور ہمارے ساتھ آج کو فاؤنڈرز ہیں دا اسکوائر پیگ کے. تو کسی ڈیلے کے بغیر لیٹس جمپ رائٹ ان. زنیرہ، ملیحہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ٹو شیئر ود اس، ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں اور اسکوائر پیگ کے بارے میں. سو بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر میں ہے، لیکن آئی سم ہاؤ فیل انٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور پچھلے 12 سال بلکہ اب تو 13-14 سال ہو گئے سے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہی میرا کریئر تھا. اس کے بعد آئی گو ٹوگیدر ود ملیحہ اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اسکوائر پیگ فاؤنڈ کرنے کا. سو دیٹس ہاؤ آور جرنی اسٹارٹیڈ. اب ملیحہ سے میں کہوں گی کہ وہ اپنا انٹرو دے دے. ہاں جی جی تھینک یو. جی تھینک یو افضال. ہمیں بہت خوشی ہے آپ کے شو پر آنے کی، اور جو آپ کر رہے ہیں دس از ریمارکیبل. میرا جو پرسنلی جو انٹرو ہے آئی ول آلسو کیپ اٹ شارٹ. میرا ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے. میں پچھلے 8 سالوں سے جرنلزم میں ہوں. فورن میڈیا کے ساتھ کام کر رہی تھی ایز اے فورن کورسپونڈنٹ. چینل 9 کے ساتھ میرا تھا تعلق. پھر میں نے ڈان نیوز جوائن کیا اور میں ڈان نیوز کی رائٹر رہی ہوں 2 سالوں سے. پھر ہمیں ایک نیڈ فیل ہوئی کہ ہم لوگ اپنی فورن پریکٹسز ادھر لے کر آئیں، اور میں اور زنیرہ ہم لوگ ویری ڈفرینٹ پرسنالٹیز بٹ ہم لوگ ساتھ آئے اور ہم نے اسکوائر پیگ فاؤنڈ کیا ہے. ابھی ہمیں اتنا لائک آئی تھنک 2 years کاؤنٹنگ ہو رہے ہیں، اینڈ وی ویری پراؤڈ کہ ہم لوگ جو ابھی تک اچیو کر سکیں. تھینک یو تھینک یو. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اکٹھے کیسے ہوئے؟ آپ یونیورسٹی فرینڈس ہیں، فیملی فرینڈ ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو کریڈینشلز ہیں ان میں کوئی کامن میں نے دیکھا نہیں کہ ایک I جگہ think پہ Maliha, if you can take that on. ہم لوگ اس طرح ملے کہ ان بٹوین جابس ہم لوگوں نے فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو بھی ہماری ایجوکیشن ہے اور سب کچھ ہے ہم اس کو تھوڑا سا امپارٹ کریں، اور ہم لوگوں نے ٹیچنگ ٹیک اپ کی تھی. تو ہم دونوں ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں تھے اور ہم لوگ ٹیچنگ کر رہے تھے، اینڈ دیٹس ویئر وی میٹ. اور ہم لوگ وہاں سے پھر بس رابطے میں رہے. ہم دونوں نے چھوڑ دی وہ جگہ، لیکن ہم ساتھ تھے. ہماری ایک ایکچولی ورکنگ فریکوینسی بہت اچھی تھی، اینڈ سو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ، اینڈ وی گاٹ ٹوگیدر. اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے دیٹس ویئر وی میٹ اسینشلی. جی اوکے پرفیکٹ. the roots millennium میں آپ لوگوں نے پڑھا، بالکل. کیونکہ Oh میں my نے God, you got right to it. I tried to minus that. افضال آپ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر تو نہیں ہے اپنے آف ٹائم میں؟ بیکاز یس نہیں، ایکچولی جو ہمارا بزنس ڈیولپمنٹ ہے دیٹس دا پارٹ ویئر ہم نے یہ جو اسکل سیکھی کہ آپ اپنے جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو جن کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، ان کے بارے میں تھوڑا ہوم ورک کریں، ان کی پروفائلس کو دیکھیں، ان کے بارے میں جانیں. تو وہ اسکل جو ہے وہ کام آ رہی ہے. صحیح. چلے تھینک یو سو مچ. لیٹس جمپ رائٹ ان. تو آپ ہمیں سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو نام ہے دا اسکوائر پیگ، what does that mean? There's a saying that says you can't fit a square peg in a round hole. تو ہم نے اس کے اوپر ڈراپتے ہوئے اسکوائر پیگ کا نام رکھا کیونکہ ہم جو چیز کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈفرینٹ تھی. آپ اگر ہماری ویب سائٹ جا کے دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا چینلز بھی فل آف کلرس، ٹھیک ہے. سو either you love it or you hate it. تو ہمارا یہ ہے کہ if you're different then why not stand out؟ بجائے کہ آپ وہی چیز کرو جو سارے کر رہے ہیں، why not do something different؟ تو the square peg جو ہے وہ اسی چیز کو شوکیس کرتا ہے، جس وجہ سے ہم نے یہ نام سلیکٹ کیا. I see. تو آپ کے جو میں نے دیکھا ہے بالکل آپ کے جو کنٹینٹ ہے اس میں کلرفل تھنگس ہیں. موسٹلی دیکھا یلو اور پرپل ور دا 2 کلرس جو مینلی یوز ہو رہے ہیں. سو اٹس پرفیکٹ اس لحاظ سے. اچھا، تو ابھی آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ اسکوائر پیگ کیا کرتا ہے، what it does. اسکوائر پیگ یہی بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ وی وانٹڈ کہ ہم ایک بالکل ہی ڈفرینٹ طرح سے ہم مارکیٹنگ کریں. ہم ان باؤنڈ مارکیٹنگ فرم ہیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ رادر دین ٹیکنگ جو نارمل پریکٹسز ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہٹ کے ہم لوگ اپنی وہ کریں. اور ہماری if you look at our content, we are storytellers. We start from the very beginning, اور ہم لوگوں کا Square Peg essentially is a storytelling marketing company that tells your story, and ہم اس کو اپنے طریقے سے اور آپ کے ویژن کو ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں. that's what we stand for. Okay, perfect. جو آسانی کے لیے، مارکیٹ کے لیے، ہمارے آڈینس کے لیے
اگر آپ تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیں کپل آف دا سروسز کہ آپ لوگ کیا مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آئی نو کہ آپ لوگ جو ہے ڈفرینٹلی کرتے ہیں, لیکن کچھ جو انڈسٹری نون ٹرمز ہیں مارکیٹنگ میں, اس میں اگر آپ بتائیں کہ کیا نہیں سروسز. افضال آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسکلی جو ہے ہم لوگ B2C اور B2B قسم کے کلائنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لیڈ جنریشن, مارکیٹ ریسرچ, مارکیٹ اسٹریٹجی کریٹ کرتے ہیں, پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, کنٹینٹ ڈیولپمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ای میل مارکیٹنگ, اسینچلی جو ساری ایکٹیویٹیز آپ کے لیڈ جنریشن کے لیے کام آتی ہیں, آپ کے کنورژنس میں کام آتی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے ہم کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کلائنٹ, what the requirements are, ان کے کیا مارکیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں, اس کے بیسس پہ ہم ان سب ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرتے ہیں. اوکے پرفیکٹ. اچھا, اس میں آئی تھنک آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس میں کور بھی کیا, ہمیں اپنے سروسز کے بارے میں بتایا, لیکن جو آپ لوگوں نے تھوڑا سا بتایا کہ یونیک طریقے سے آپ کم کر رہے تھے, تو لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا تھی, کیا پرابلم تھی جس کو سالو کرنے کے لیے یہ جو یونیک سروسز ہیں اسکوائر پیگ نے ڈیزائن کی اور آفر کرنا شروع کی؟ ہمیں یہ گیپ لگا مارکیٹ میں ابھی کرنٹلی کہ کیونکہ ملیحہ نے بھی باہر کام کیا ہوا, میں نے بھی, میری جو لاسٹ جاب تھی اٹ واز ود اے کینیڈین کمپنی, تو ہمیں ایک تو یہ ڈفرینس بہت لگا کہ جس طرح وہاں کام ہوتا ہے یہاں کام ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس ہے. دوسرا یہ کہ لانگ ٹرم تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کمپنیز کہتی ہیں جی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ از جسٹ اے ٹول. آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے آپ کی اسٹریٹجی پہ. ٹھیک ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, آپ کے ٹارگیٹ سیگمنٹس کیا ہیں, کون سا ٹارگیٹ سیگمنٹ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کس کا پوٹینشیل زیادہ ہے. جب آپ یہ سب کو اسٹریٹجائز کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں پہ کہ جی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے تو کن چینلز پہ کرنی ہے, پرسوناز کون سے ہیں جن کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. تو یہ چیز ہمیں لگ رہا تھا کہ جنرلی اوور آل مسنگ ہے, جس کو ہم کیونکہ باہر سے اسی طرح ہی کام ہوتا ہے, باہر بغیر اسٹریٹجی اور پلان کے آپ ڈائریکٹلی ایکٹیویٹیز پہ نہیں آ جاتے. تو اس چیز کو ہم لے کر آنا چاہ رہے تھے ادھر پاکستان میں بھی. I see. اوکے پرفیکٹ. اچھا, ابھی جو آپ لوگوں کا ماشاء اللہ سے 1 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے, تو اس میں جو اگر آپ ہم تھوڑا سا بات کریں کمپٹیشن کا, تو ابھی لاسٹ منتھ ہی میرا ایک سیشن ہو رہا تھا, تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ کمپٹیشن کا پاکستان میں مارکیٹنگ کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ہے. کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اونلی ان کراچی, صرف کراچی میں جو ہے وہ پرسنل اور ایجنسی اور فری لانسر تقریباً 42,000 جو ہیں وہ لوگ ہیں, وہ ایجنسیز ہیں جو مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ کو کمپیٹ کریں ہم ان کے ساتھ, تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ دی اسکوائر پیگ فرام کمپٹیشن؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک مارکیٹنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ سیچوریٹیڈ ہے. کراچی تو اوبیسلی بہت بڑا شہر ہے, ایون ود ان اسلام آباد دیر آر لاٹس آف مارکیٹنگ فرمز. ہم جہاں تک ہمارا فوکس ہمیشہ کوالٹی پہ رہا ہے اور کسٹمائزیشن پہ رہا ہے. اگر آپ ہماری کلائنٹ پروفائل بھی دیکھیں تو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو کلائنٹ ہمارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کوالٹی میٹرز, لانگ ٹرم تھنکنگ میٹرز, اس کے ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں اور پھر ہم اس کو لانگ ٹرم ریزلٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے. آئی تھنک ملیحہ اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ دین پلیز گو ہیڈ, بٹ ان مائی مائنڈ I think I completely agree with you. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. I think جہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے چانسز آف گروتھ اینڈ چانسز آف پروڈیوسنگ بیٹر کوالٹی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کسی چیز کو ایز کمپٹیشن لیتے ہیں. وی ٹیک all members of the industry as people that we can also learn from. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جن سے ہم ملتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ there's always room to learn. تو ہم we don't categorize it as competition, ایک جو پہلی بات ہے. اور as Zunaira said کہ ہمارا differentiating factor simply یہ ہے کہ ہم
بالکل اسٹارٹ سے وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی کا ویژن ہمارے ساتھ الائنڈ ہے اور ہمیں لائک وی بلیو ان دیئر بزنس, ہم ہر کسی کے بزنس کو اون کرتے ہیں ایز آر اون. ہم وی ٹیک اپ دیئر اسٹوری ایز سم تھنگ ویری پرسنل. ہم بہت زیادہ پرسنلی انوالوڈ ہوتے ہیں کام میں, ہم بہت ہینڈز آن ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. وی لائک دا آئیڈیا کہ ہم لوگ ان کی گروتھ سے, بیکاز آئی تھنک ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے. اگر کلائنٹ آپ کا پراسپر کر رہا ہے, آپ بھی پراسپر کرتے ہو, تو آئی فیل لائک کہ ہمارے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو اگر باقی فرمز بھی اس طرح چلتی ہیں کہ نہیں, بٹ وی فیل لائک دس از ہمارا جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ یہی ہے. اور ملیحہ کی بات پہ بس آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ. جیسے ملیحہ نے کہا کہ آج کل کمپٹیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, آج کل کولیبوریشن کی بات ہوتی ہے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ کولیبوریشن, اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ وی شوڈ ایکچولی فوکس آن. اسکوائر پیگ کی جو کسٹمر ہے, ٹارگٹ کسٹمر ہے, پراسپیکٹس ہے, وہ کون لوگ ہیں ان ٹرمز آف کمپنی ٹائپ, ان ٹرمز آف بزنس ٹائپ, ان ٹرمز آف سائز؟ کون لوگ ہیں؟ ایس ایم بیز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, انٹرپرائزز ہیں, کون ہے آپ کے ٹارگٹ کسٹمرز؟ دیکھیں جو اسکوائر پیگ کے جو ٹارگٹ کسٹمرز ہیں وہ اسینچلی سارے ہی سائزز آف کمپنیز ہیں, لیکن جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کی دے cannot afford to have an in-house marketing team, ٹھیک ہے. So they need an experienced team جو کہ ان کو go to market strategy provide کرے. مطلب we truly believe in what they're doing. So we have lots of startups on our profile. پھر SMBs بھی ہیں جن کو اپنی مارکیٹنگ آؤٹ سورس کرتے ہیں یا اپنی مارکیٹنگ ٹیم کی اسٹرینتھ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ اپنی مارکیٹنگ کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. سو دے آلسو آر اے پارٹ آف اسکوائر پیگز مارکیٹنگ آڈینس. تیسری چیز, enterprises generally have a huge marketing team in house, ٹھیک ہے, but since ہماری کچھ specializations ہیں اس کی وجہ سے we do get clients that are from the enterprise industry as well, because they might have a certain project which needs a small nimble team جو کہ specialized ہو اس فیلڈ میں. سو یس اسینچلی کوئی ہم لمٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی سائز آف کمپنی ہمارے ٹارگیٹ آڈینس میں ہے, بٹ ایز وی سیڈ بفور, جو ہم whoever can believe that quality takes time, organic growth takes time, or sustainability should be their main priority, they are a part of our target audience. I see. تو specifically size وغیرہ پہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سی سائز کی کمپنی ہے, کون سے ٹائپ کی کمپنی ہے. اگر جیسے ملیحہ نے بھی شروع میں بتایا کہ جو ان کی ویلیوز ہیں وہ آپ لوگوں سے الائن کرتی ہیں, تو آپ لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے. افضال, just to jump in, ہم لوگوں کا جو پروسیس بھی ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ we have a couple of client meetings before we take them on as a client. Like ہمارا جو ہوتا ہے, like ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے for their marketing, and Zunaira and myself ہم لوگ خود ان میٹنگس کو ہینڈ آن لیتے ہیں. we like to meet, we like to understand the business that we're taking on, اور ہم اسی حساب سے پھر چلتے ہیں. that is how we would like to work, and that is what we want to bring to Pakistan as well, to the industry, کہ آپ you should be involved, like this should be a pattern, honestly speaking, کہ آپ اس چیز کو ساتھ لے کر چلیں کہ it's not just کہ you're just marketing for them, you have to own the business as well. like ہمارا simply یہی ہے. right. تو بیسکلی اٹس ناٹ لائک کہ کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, کوئری ڈالتا ہے, یہ سروسز مانگتا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ پراپر ڈسکوری کالس بھی کرتے ہیں جس میں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بزنس کیسا ہے, کیا وہ چاہ رہے ہیں, اور پھر if that is something بالکل this preliminary research جو ہوتی ہے, پھر ہم ان کا business we want to understand, ہم ان سے پوری بات سمجھتے ہیں, then we take it forward. اس طرح نہیں ہوتا کہ جی کوئی آپ کے پیکیجز ہیں اور آپ پیکیجز بھیج دو. we customize plans for people تاکہ اسی حساب سے ہم چلیں. I see. Perfect. اچھا, دوسرا آپ لوگوں نے جو مین تھیم بھی آپ نے بزنس کی بتائی, کمپنی کی بتائی, اس میں آپ لوگوں نے بتایا جی کہ جو آپ لوگوں کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, تو آپ لوگوں نے وہ گیپ دیکھا پاکستان میں, تو آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوکلی. تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ یہ ابھی تک جو بھی آپ نے کام کیا ہے, اس میں جو لوکل کلائنٹس کے لیے کام کیا ہے, اس کو آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا, تو آپ کو کچھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے, کچھ چیلنجز ہوں یا اچھے طریقے سے چل رہا ہے, کیا کوئی فیڈ بیک رہا ہے مارکیٹ کا؟ دیکھیں افضال, آئی تھنک ایجوکیشن بہت نیسسری ہے. کوئی بھی چیز آپ ڈفرینٹ یا نئی
کرنی چاہو تو سب سے پہلے تو آپ کو ایجوکیشن دینی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب او لیولز آیا پاکستان میں, یا اب جس طرح نئے ایجوکیشن سسٹمز آ رہے ہیں, تو دیر از آلویز اے ریزسٹنس. ٹھیک ہے, تو ہمارا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے پہلے ایکسپلین کرنا. جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو لے کے ہمیں یہ بہت لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کتنے نمبر آف لائکس آپ لا کے دیں گے, کتنے نمبر آف فالوورز ہم لا کے دیں گے. دین وی نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ دیز آر سپرفیشل میٹرکس. ٹھیک ہے, فالوورز اور لائکس خریدنا شوڈ ناٹ بی یور KPI. آپ کا جو KPI ہوتا ہے وہ ایکچوئل نمبر آف کنورژنز ہوتا ہے, یا آپ اپنے انگیجمنٹ ریٹ کو دیکھ سکتے ہو, لیکن نمبر آف فالوورز اور لائکس آر نو KPI ایٹ آل. ٹھیک ہے, تو آپ کو آئی تھنک سب سے پہلے اون اے بزنس سو مچ دیٹ وی آلسو سورٹ آف ایڈوائز دیم کہ جی آئی تھنک دیز بزنس پروسیسز اگر آپ زیادہ الائن کریں تو آپ کو اپنے ریزلٹس بہتر ملیں گے. تو پاکستانی کلائنٹس میں آئی تھنک ایجوکیشن آپ دو اینڈ دین یو میک دیم انڈرسٹینڈ, تو اس کے بعد پھر چیزیں زیادہ بہتر اسٹریم لائن ہوتی ہیں. جو ہمارے باہر کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ایجوکیشن کا پروسیس ہم اسکپ کر کے وی کین گیٹ رائٹ ڈاؤن ٹو ورک, بٹ پاکستانی کے کلائنٹس کے لیے ایجوکیشن از نیسیسری. ایسی اچھا, آپ جو آپ کی ڈسکشن سن کے مجھے یاد آ گیا, ہم نے جو ہے ایک انٹرنیشنل US کی مارکیٹنگ ایجنسی سے ان کے لیے کام کیا, تو ان کا جو مین تھیم تھا یا مین سلوگن جو آپ اپنی مارکیٹنگ کے ٹرم میں کہتے ہیں, ان کا یہ تھا کہ بیانڈ دا نوٹیفیکیشن اور بیانڈ دا فیڈز, یس بیانڈ دا فیڈز اونلی, جس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لائکس یا فالوورس نہیں ہیں, دیٹ سپرفیشل, لیکن جو ایکچوئل آپ کا جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کو بزنس کوئریز کتنی آ رہی ہیں, کنورژن کتنی ہو رہی ہے, وہ چیز میٹر کرتی ہے. بالکل رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو مارکیٹنگ کی ایجنسی پاکستان, جیسے بھی ہم نے ڈسکشن کیا کہ بہت زیادہ اس میں لوگ کام کر رہے ہیں, ایز این انڈسٹری آپ کو کیا کچھ چیلنجز نظر آئے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں دے وانٹ ٹو imitate somebody else's success story, یعنی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی وہ irrelevant بات ہو جاتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کے لیے چل رہی ہے تو شاید میرے لیے بھی چلے گی. تو جو کلائنٹ کی ڈکٹیشن ہوتی ہے نا ٹو ایجنسی کہ آپ یہ چیز ریپلیکیٹ کر دیں یا یہ چیز, تو آئی فیل لائک کہ وہ چیز نا آپ کی بہت کریٹیوٹی کو اسٹائفل کر دیتی ہے. تو میرا جو میں دیکھتی ہوں ان دا انڈسٹری کے جو کریٹیوٹی ایسپیکٹ ہے نا, دیٹ از سم تھنگ کہ دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ آن. تھوڑا سا ٹرسٹ ہونا چاہیے ایجنسی لائک کلائنٹس کو بھی ایجنسی کے ساتھ, اینڈ ایجنسی شوڈ آلسو بی ویری پرسویسو کہ جی ہمارا یہ آئیڈیا ہے, ہم اس ویژن سے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں, یہ چیز ورک کرے گی, یہ چیز ہے جو آپ کو سپریٹ کرے گی فرام اے کراؤڈ. تو بیسکلی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, ہم اپنے کلائنٹس کو یہ بات سمجھاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائسنگ از آلسو این ایشو, کیونکہ دیر آر ملٹیپل ایجنسیز who might offer the same services at I don't know 50% of the cost that we are offering. ٹھیک ہے, but the point is کہ پھر what we feel is کہ quality is affected, but یہ چیز ہر کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے جیسا کہا کہ ہم اپنے اسی لیے کلائنٹل میں سلیکٹیو ہیں, بیکاز اگر ہم پرائسنگ کم کریں گے تو جو کوالٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ آلسو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کوئی اچھی چیز چاہیے اور آپ کو جلدی بھی چاہیے اوبیسلی, اور آپ کو ریزلٹس بھی جلدی چاہیے, تو پھر آپ کو تھوڑا بہت ان پٹ ڈالنا پڑے گا, تب بھی آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. تو وی ہیو بین فیسڈ ود دس کوائٹ الاٹ, اسپیشلی انیشلی کہ جی XYZ تو اس طرح کر رہا ہے, آپ کی تو یہ ہے. سو بٹ وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم نے جو اپنا ایک مین جو ہمارا پلر ہے وہ کوالٹی ہے, اس کو ہم نے لیٹ گو نہیں کرنا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی اسکوائر پیک کے نام سے آ رہا ہے اس کی کوالٹی کی ذمہ داری ہماری ہے. سو آئی تھنک یہ چیز بھی ایک چیلنج ہے جو کہ بہت ساری اور ایجنسیز بھی ایم شور فیس کرتی ہوں گی. اس میں بھی وہی جو پہلے آپ فیڈ بیک دے رہی تھی کہ وہ ایجوکیشن کا پارٹ آ جاتا ہے, کہ لوگوں کو جب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ مارکیٹنگ ایکچولی چلتی کیسے ہے, تو پھر یہ چیلنجز تھوڑا سا مینیمائز ہو جائے گا. پرفیکٹ. اچھا, اس کو ہم نے انڈسٹری کے لحاظ سے دیکھ لیا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا بزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ لوگوں نے جو اپنا سیٹ اپ بنایا شروع میں جب آپ نے اس کو ڈیزائن کیا, آف کورس کہ جو آن لائن پریزنس کے پرسپیکٹیو سے ویب سائٹ وغیرہ, ویب سائٹ مینجمنٹ کا جو ہے وہ زنارا کا اپنا کافی ایکسپیرینس رہا ہے, تو اس طرح سے جو یہ سائٹ تھی وہ تو آپ لوگوں کی کور تھی, کانٹینٹ وغیرہ, سوشل میڈیا وغیرہ,
لیکن اگر دوسرے اینگلس کو ہم دیکھیں کہ جس میں آپ نے کلائنٹ لے کے آنا, پھر لوکلی اگر ہم دیکھیں بزنس سیٹ اپ کرنا, رجسٹریشن, لیگل پرسپیکٹو سے, پھر ٹیکسز وغیرہ, ان چیزوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بزنس میں جو وہ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا پاکستان؟ ہمیں لٹرلی اسٹارٹ لینے میں ہی میں نے اور زنیرہ نے more than 1 year لگایا ہے. We sat down, ہم نے بہت زیادہ ریسرچ, بہت زیادہ ہم نے کام کیا. ہم نے ٹیم بلڈنگ میں ہمیں 1.5 سال لگا ہے جسٹ ٹو ہیو دا رائٹ پیپل جن کے ساتھ ہم کام کر سکیں. ہم نے اپنی فاؤنڈیشن, کیونکہ آئی فرملی بلیو کہ کوئی بھی بزنس چلانے کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اینڈ جو اسٹارٹ اپس ہیں دے آلویز ود ویری گڈ آئیڈیاز, لیکن جو آپ کا بزنس ایسپیکٹ ہوتا ہے دیٹ گوز وداؤٹ کنسیڈریشن, جس کی وجہ سے تھنگس فزل آؤٹ. تو ہم نے فرام دا ویری اسٹارٹ ہمارا یہی تھا فوکس کہ ہم نے ہر چیز کو ویری نائسلی ٹائم لگا کر ہم نے وی ور ویری فیوچرسٹک اباؤٹ اٹ. ابھی بھی ہم بہت فیوچرسٹک ہیں, ہم لوگ کوئی شارٹ ٹرم اس پہ نہیں سوچ رہے. ہم نے بہت آرام سے, بہت توجہ کے ساتھ, جو آپ لیگل ایسپیکٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, I have a legal side as well, تو اس کی وجہ سے بھی my husband's a barrister, ہمیں وہاں سے بھی legal coverage مل گئی. تو there were a lot of things that were easy because of our own personal connections, but also because ہم لوگوں نے جو ہم constantly بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہی سوچا کہ first we need to project ourselves in a way کہ دیکھیں ہم خود ایک برانڈ ہے, ہماری جو کمپنی ہے, اگر ہم اپنے آپ کو صحیح سے مارکیٹ نہیں کر سکتے یا ہم اپنی اسٹوری صحیح سے نہیں بتا سکتے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کسی اور کی کر سکیں گے. سو ود دیٹ ان مائنڈ ہم نے بہت ہی زیادہ وی اسپینڈ مور دین اے ایئر پلاننگ آؤٹ دا اسکوائر پیگ. ایک ہم نے بزنس ایسپیکٹ, ایک چیز کو ہم نے بہت زیادہ کنسیڈر کر کے ہم لے کر چلے ہیں. And then we launched, once we were there, we were like, chalo, let's launch. And we started small. But like, unfortunately for the world, COVID happened. But fortunately for us, jaise hum ne launch kiya, COVID happened. And a lot of businesses, that is where we stepped in. And Allah ka shukar hai, you know, God's been great and we've been able to do a lot. But iska jo technical aspect, I think Zunaira will be able to tell you better کہ ہم نے clients کو کس طرح attract کیا and how we were able to bring them in. تھینک یو ملیحہ. آئی تھنک جو چیز ہم نے اپنے کلائنٹس کے لیے کرنی, سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کی. سو وی سیٹ اپ این انٹائر لیڈ جنریشن اسٹریٹجی, پھر سرچ انجن آپٹیمائزیشن, اور وہی ساری چیزیں جو ہم اپنے کلائنٹس کو کرتے ہیں, دیٹ از واٹ وی سیٹ اپ. ایک چیز اور افضال آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ, yes, we are a marketing company, but we are also a women-led marketing company. And I would also like to highlight کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ease of doing business, ہم بھی ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس اپنے امپلائیز کے لیے اس طرح لانا چاہ رہے ہیں کہ وی ہیو اے ویری فلیکسیبل ہائبرڈ ورکنگ ماڈل. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح اتنے بجے آفس آنا ہے اور روز آفس آنا ہے. وی انڈرسٹینڈ, دیکھیں بہت سی ایسی خواتین ہیں who have kids at home, right? Or there are women who have other tasks as well. So what we are trying to do and bring here in Pakistan is not only ease of doing business for ourselves, but providing this ease forward. Hamari, I think, let's say 60% of our workforce comprises of women, right? تو پھر ہم نے ایون پینڈیمک میں آئی تھنک بہت سی کمپنیز ریئلائز کیا کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ریسورس پول سارا آپ کے سٹی آف لوکیشن میں ہی ہو. ہمارے کچھ ٹیم کراچی میں, وی آر بیسڈ ان اسلام آباد, کچھ ٹیم کراچی میں بیٹھی ہے, کچھ لاہور میں بیٹھی ہے. تو آئی تھنک ایک بڑا ہائبرڈ سا ورکنگ ماڈل ہمارا بن چکا ہے وچ از فلیکسیبل in terms of working hours, and I think this really helps ease how the way things are being operated. And as women we do realize this کہ آپ جتنا خواتین کو specifically ease provide کریں گے اتنا it'll be easy for them to be more productive. تو یہ ایک اور چیز ہے جو ہم اپنے کمپنی میں لانا چاہ رہے ہیں. پرفیکٹ. اس میں جو سب سے پہلے تو میں یہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وومن لیڈ کمپنی ہے اور آپ لوگ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ہمارے جو وومنس ہیں ان کے لیے کہ وہ بھی انڈسٹری میں آ سکتی ہیں, بزنس لیڈ کر سکتی ہیں. اور the funny thing again کہ جب ہم آپ کی پروفائل دیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان میں کچھ 1-2 ہی جو ہیں وہ میل ہیں, زیادہ تر جو ہیں وہ فیمیل ہیں. سو اٹس گڈ. اچھا, سیکنڈلی مجھے جو چیز آپ لوگوں نے بار بار جس پہ فوکس کیا اور میں نے اس چیز کو بڑا ریئلائز کیا
کہ ڈفرینٹ ہے باقی انڈسٹری سے، وہ اس لحاظ سے کہ ٹپکلی کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم ان کا اس اپنا بزنس اس لحاظ سے لیگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کلائنٹ کے بزنس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. لوگوں نے اس پہ فوکس کیا اور آپ لوگوں نے جیسے بتایا بھی کہ جو کام آپ نے اپنے کسٹمرز کے لیے کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے کیا. سو دیٹس گریٹ، پرفیکٹ. اور ابھی لاسٹ جو ہے وہ پارٹ ہے جس میں ہم کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے اسٹارٹ اپس کے لیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میرا ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے، میرے پرسنل ایکسپیرینس سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ماشاء اللہ سے کنٹینٹ رائٹنگ میں کافی لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے. تو اس میں اگر ہم یہ بات کریں کہ جب آپ مارکیٹنگ میں کرتے ہیں، کنٹینٹ کمپنی شیئر کرتی ہے، تو اس میں کیا آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ یوزر اورینٹڈ ہونا چاہیے، یا پھر آپ کا وہ جو کمپنی کی سروسز ہیں یہ کمپنی کے اپنے بارے میں باتیں ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ افضال، I personally feel دیکھیں کہ there has to be a balance. ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو بھی کانٹینٹ کسی کے لیے بھی کریٹ کر رہے ہیں نا، فار انسٹنس جس طرح افضال دا برانڈ، اگر ہم آپ کو ایز اے برانڈ لیں، ٹھیک ہے، میں I would want to tell your story کہ آپ یہ چیز کس طرح کر رہے ہیں، بٹ آلسو ٹرائی ٹو اٹریکٹ، لائک میں آپ کی اسٹوری میں سے وہ ایلیمنٹس لینا چاہوں گی کہ جو کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کو اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے، اور آپ کا کانٹینٹ سارا اسی طرح سے شیپ کیا جائے گا کہ جس میں ہم وی اسٹے ٹرو ٹو یو ایز اے برانڈ، ایز ویل ایز ہم آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کو بھی آپ کی طرف اٹریکٹ کریں. سو آئی فیل لائک کہ دس از a skill on its own کہ آپ کو یہ ایک ٹرک آنی چاہیے. it's a trick of the trade کہ where you able to balance، یعنی کہ اینڈ ہم یہ بہت زیادہ we're very proud of the content جو ہم جنریٹ کرتے ہیں. اگر آپ if you've gone through our website اس کا آپ content دیکھیں، it's like it's very different. it's not run of the mill کہ جو کہ بس جی یہ ہماری ٹیم ہے یہ چیز ہے. ہم اس طرح میں we don't believe in that. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی there has to be a balance towards everything and the work that we're doing اس چیز کو شوکیس کرتا ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہو it has to be both ways. it cannot be specific but also keeping in mind کہ آپ کا جو client himself ہے what do they want to project اور وہ کس کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. keeping those two things in mind تبھی آپ content create کر سکتے ہو، ورنہ I don't think کہ وہ single focus کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوگی وہ it's like shooting in the dark والی چیز ہے، وہ کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے. so it has to be very specific and very correct and relevant. وہ چیز بہت ضروری ہے. اسٹارٹ اپس ہیں وہ انیشلی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ I think دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی پلان بنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی کمپنی ہے، جو بھی اسٹارٹ اپ ہے، اس نے جو بھی پروڈکٹ یا سروس بنائی ہے اس نے کچھ ذہن میں رکھ کے بنایا ہوگا، کوئی گیپ دیکھا ہوگا تبھی وہ پروڈکٹ اور سروس بن رہی ہے. سو دے نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جو چیز میں نے بنائی واٹ از دا ریزن فار آور ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، واٹ از دا گیپ دیٹ وی ٹرائنگ ٹو فل. جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے تو ان کو ذہن میں آئے گا کہ او اچھا دس از دا گیپ دیٹ وی ٹرائنگ ٹو فل، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ٹارگیٹ آڈینس ہے. ٹھیک ہے، اس ٹارگیٹ آڈینس، یہ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس ہے، اس کی ڈیموگرافکس کیا ہے، ایج گروپ کیا ہے، لوکیشن کہاں ہے. پھر آپ ان ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں فردر انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ کن کن پلیٹ فارمس پہ ایکٹیو ہے. اگر B2B ہے تو اس کی پرچیز ڈیسیجن کہاں بنتی ہے، اگر B2C ہے اس کی پرچیز ڈیسیجن کہاں بنتی ہے. یہ سب چیزیں کر کے آپ نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے کیا پروموشن مکس یوز کروں گا اپنی کمپنی کو مارکیٹ کرنے کے لیے. کوئی ایسے ہیں جن کے ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ اخبار پڑھتے ہیں ابھی تک، ہو سکتا ہے ایسے ہوں جو ابھی تک ٹی وی دیکھتے ہوں، کچھ بروشورز پڑھتے ہوں، کچھ صرف ڈیجیٹل ہوں. تو یہ سب چیزیں آئی تھنک ہر کمپنی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایک بیٹھ کے ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کہ what are we doing, why do we exist, who is our target audience and how are we going to reach them. I think یہ جب پلان ہوگا تو پھر آپ کی جو مارکیٹنگ ٹولز ہیں وہ آپ سکسیزفلی امپلوائے کر سکتے ہیں. اوکے، پرفیکٹ، تھینک یو سو مچ. اگر ہماری آڈینس نے جو آپ کے ٹارگیٹ پراسپیکٹس ہیں ان لوگوں نے آپ سے ریچ آؤٹ کرنا ہے تو واٹس دا گڈ وے؟ آپ ویب سائٹ پہ وہ ریچ آؤٹ کریں یا سوشل میڈیا فیس بک یا لنکڈ ان پہ آپ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں تاکہ وہ آپ جنرل گائیڈنس کے لیے یا سروسز کے لیے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہم بیسکلی اومنی چینل ایکسپیرینس پہ بلیو کرتے ہیں. دیٹ مینس وی ہیو ملٹیپل ٹچ پوائنٹس. آپ ہم پہ ویب سائٹ پہ ریچ کریں، ویب سائٹ چیٹ پہ ہمارا فارم فل کریں،
email کریں, ہمیں WhatsApp message کریں, Facebook پہ کریں. We have all channels covered because that's what the new customer's experience is. All channels, your company should have a presence and it should be an active presence. Okay, thank you so much. Really nice talking to both of you, Zunaira, Malika. Thank you. ہم آپ کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہیں, آپ کے جو اومنی چینلز کے لنکس ہیں, وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, Thank you so much, Afzal. Thank you. اللہ حافظ.